السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ سورۃ النعم جاری ہے۔ 70 یعنی 70 آیات ہو گئی ہیں۔ 71 یعنی 71 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ کل کہہ دو انا دو، کیا ہم پکاریں من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، مالا جو نہ ینفعنا نفع دے ہم کو، ولا یضرنا اور نہ نقصان دے ہم کو، ونرد اور ہم لوٹائے جائیں گے اللہ اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اس کے، اذ ہدانا اللہ، جب ہدایت دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے۔ کالذی، اس شخص کی طرح، استحوذہ الشیاطین، غلبہ پا لیا ہو جس پر شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران لہو، حیران ہیں، لہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی، یدعونہا، وہ بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی، طرف ہدایت کی، ایتنا، تو آ ہمارے پاس، کل کہہ دو ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، اور امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین، رب جہان والوں کے لیے، آپ کی باتیں کرنے سے نا میرا سبق گڑبڑ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر باتوں سے کبھی ادھر، تو میں کہتی ہوں شاید میرا کوئی غلط ہو رہا ہے، آپ سب باتیں کرنی ہیں آج۔ وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِی، اور وہی ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِی، اور وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ویوم، اور جس دن وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، قولہ، اس کی بات،
حق سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اس کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا صور میں، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا خبردار ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا حضرت ابراہیم نے لِأَبِیہِ اپنے باپ سے، اپنے باپ آزر سے، اتتخذ کیا تو بناتا ہے اصنامًا بتوں کو، آلہہ معبود، انی اراک بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ کہو کہ کیا ہم سوائے اللہ کے ان کو پکاریں جو نہ تو نفع دے اور نہ نقصان، اور ہم اگر ایسا ہم نے کیا اس کے علاوہ کسی کو پکارا تو ہم ایڑیوں پر لوٹا دیے جائیں گے، بعد اس کے جب اس نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی اللہ کی ہدایت دینے کے بعد اگر ہم نے ایسی چیزوں کو پکارا جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ہم اس کا مطلب اپنی ایڑیوں پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی پہلے دین پر، اس شخص کی طرح جس پر شیطانوں نے غلبہ پا لیا زمین میں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے شیطان کے غلبے سے نکال دیا ہے، اگر اب ہم اللہ کے سوا اور معبود بنائیں گے تو ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس پر شیطان نے غلبہ پا لیا۔ اس کے ساتھی اس کے لیے حیران ہیں، اسے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف، یعنی ہماری طرف ہم تمہیں ہدایت دیں گے، اور کل انہیں یہ بتا دو اِنَّ ھُدَى اللہِ وَالْھُدَىٰ ہدایت اللہ ہی کی اصل ہدایت ہے، یعنی ان کے ساتھی بھی پکارتے ہیں ان کو کہ آ جاؤ ہم تمہیں ہدایت دیں گے، اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے انہیں بتا دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، تشریح سن لیا کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تشریح سننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، فائدہ ہی ہوگا، ذہن آپ کے اور طرف ہوتے ہیں پتہ نہیں۔ اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم رب جہان والوں کے لیے فرما بردار ہو جائیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا کہنا مان، اللہ کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا رہے ہیں، چاہے وہ اپنا نفس ہے، چاہے وہ شیطان ہے، جو بھی ہے، جب اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے پھر اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا۔ یہ کہ تم قائم کرو نماز، یعنی رب کے لیے فرما بردار ہونے کے لیے کرنا کیا ہے کہ نماز قائم کرو، اسی سے ڈرو، یعنی اسی سے تعلق مضبوط کر لو، کیونکہ اسی کی طرح اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ خیال رکھنا کہ آسمان اور زمین اللہ کے اختیار میں، اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا، مراد یہ ہے کہ کل کائنات کا مالک اللہ ہے، تم نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا زمین آسمان قائم ہے، جب وہ کہے گا نہیں تو پھر وہ ختم ہو جائیں گے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، جس دن صور میں پھونکا جائے گا وہ جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا حکمت والا خبردار ہے، یعنی جس دن پھونکا جائے گا صور تو تم سب اٹھ کے ایک پکارنے والے کی طرف ایسے دوڑیں گے گویا ایک نشان کی طرف دوڑ کر جا رہی ہیں، قبروں سے تیزی سے نکل آئیں گے، ایک تو کہا کہ جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوئی، دوسرا کہا دھن کی روئی کی مانند، ایسے ہوں گے کہ جیسے اڑ رہے روئی کی مانند چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، یا جس طرح زمین سے نباتات اگتی ہے اس طرح یہ اٹھ کے بھاگے چلے جائیں گے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا کہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود کیوں بناتے ہو، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ اور آپ کی قوم جو ہے نا کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ معبود میں نے ایک بتایا تھا، یہ معبود تو وہ تھے نا جو بت تراشتے اور اس کی پوجا کرتے تھے، جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ معبود ہی ہے، جھوٹا معبود ہی ہے، صرف اللہ کو پکارنا وہی حق ہے، وہی حق ہے، اور وہی کل کائنات کا مالک بھی ہے۔ اللہ کے سوا جس کی مانو وہ تاغوت، طاغوت ہے نا حد سے بڑھ جانا،
یعنی اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، بس میری بندگی میں رہو، اس سے ہٹ کے جس اس کا پڑا وہ سرکشی، طاغوت ہوتا ہے سرکشی. جب پانی بھی حد سے بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں تغل ماں، پانی حد سے بڑھ گیا، اپنے دائرے سے اوپر نکل گیا. تو ہم بھی اپنے دائرے سے طغیانی یا طاغوت یہ ایک ہی چیز ہے. اب 27واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ قمر دیکھ لیں. ہماری 46 یعنی 46 آیات ہو گئی ہیں، آج 47 یعنی 47 پڑھنی ہے. ان المجرمین، بے شک مجرم، فی ضلال، گمراہی میں، قصور اور دیوانگی میں ہوں گے. یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، پھر ناری، آگ میں، اللہ وجوہہم، اپنے چہروں کے بال، استغفر اللہ. ذوقوا، چکھو، مسا، سکر، چھونا دوزخ کا، استغفر اللہ استغفر اللہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو خلقناہ، پیدا کیا اس کو، بقدر، اندازے سے. وما امرنا، اور نہیں ہمارا حکم، الا مگر، واحدۃ، ایک ہی، کلمح، جھپکنے کی مانند، بالبصر، آنکھ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا، اشیاءکم، تمہارے طریقے والوں کو، فَهَلْ مِن، پس کیا ہے کوئی، مدکر، نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فعلوہ، انہوں نے کیا اس کو، فی الزبر، صحیفوں میں، وَكُلُّ صغیر، اور ہر چھوٹا، وَکبیر، اور بڑا، مستطر، لکھا ہوا ہے. ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی جنات و نہر، باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد، مرتبے میں، صدق، سچے، عند، پاس، ملیک، بادشاہ، مقتدر، قدرت والے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، قسم ہے رحمان کی، علم القرآن، جس نے سکھایا قرآن مجید، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اس کو بیان کا طریقہ، الشمس والقمر، سورج اور چاند، بحسبان، گردش میں ہیں، والنجم والشجر، اور بوٹیاں اور درخت، یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں، والسماء، اور آسمان، رفعہا، بلند کیا اس کو، ووضع، اور رکھ دیا،
میزان توازن، اللہ تطغوا کہ نہ تم حد سے برو یا سرکشی کرو، کالے کہ نہ تم سرکشی کرو، زیادتی کرو، حد سے برو بہت سے معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور نہ تم زیادتی کرو پھر میزان ترازو میں، واقیم الوزن اور قائم کرو وزن، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان اور نہ تم کمی کرو ترازو میں، والارض وضعها للانام اور زمین بچھایا اس کو مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں، ذات الاکمام غلافوں والی، والحب اور دانہ، ذو العصف بوسے دار، وریحان اور خوشبو والا، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کن کی نعمتوں سے تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تکذبان جھٹلاؤ گے۔ یہ تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، جنوں اور انسان دونوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر پیچھے آپ نے پڑھنا اگر ہم نے اس انسان کی پیروی کی تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب مجرم کو بھی پتہ چلے گا جب قیامت آئے گی کہ وہ زیادہ ہیبت ناک تلخ ہے، اور مجرم اس دن گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے، پھر انہیں کچھ نہیں سوجے گا کہ کیا ہو گیا، بس سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، لیکن دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، بلکہ جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے چہروں کے بل آگ میں۔ ایک تو گھسیٹا جانا آگ میں اور دوسرا پھر چہروں کے، استغفر، آپ سوچیں ذرا، ایک تو کہ ویسے ہی گھسیٹا جانا آگ میں کہ جیسے سیدھے ڈالے، لیکن چہروں کے بل، استغفر اللہ۔ سورہ اس میں بھی آتا ہے سورہ ملک میں، فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ مَن يَمْشِي سِنًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے پاؤندہ چلتا ہے وہ بہتر ہے یا جو سیدھا چلتا ہے؟ اور ویسے بھی وہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے آگ جو ہے تلفا وجوہہم، ان کے چہروں کو جھلسے گی، تو ہم کالیوں میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اب سوچیں جب آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، کیا انسان کو ہوش ہی نہیں کوئی رہنی، پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس دن کہیں گے دروغے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کے لیے ہم سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہلکا کر دیں، کہیں گے نہیں آج ایک ہلاکت نہ پکارو، ہنالک یاد و صبورہ، وہاں ہلاکتے ہیں اب، یعنی عذاب ختم ہوگا، استغفر اللہ، جب ایک دفعہ کھالیں پک جائیں گی پھر دوبارہ بدل دی جائیں گی، استغفر اللہ۔ اب یہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے نا اس عذاب کا، تو پھر ہمارے سارے عمل درست ہو جائیں۔ اکثر چیزوں میں ہوتا کیا ہے، رسم و رواج کی جو بات کرنے لگی، بعض لوگ بڑے نیک نیت ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، ان کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بہت ہی ماننے والے ہیں، لیکن جب رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ صرف ایک رسم ہے کرنی، یہیں سے دین خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ایک یہاں آتی تھی جو ان کی ایک رشتہ ہوا بیٹی کا، تو پہلے کچھ نہیں کہا، تو بعد میں کہا جی لڑکے کی انگوٹھی آپ نے بنانی ہے، اس نے کہتے ہیں مرد پہ سونا حرام ہے، کہا نہیں جی ہماری رواجات بنا دو۔ اب دیکھو نا شیطان کس طریقے سے آیا، سونا حرام ہے کوئی بات نہیں، رواج ہے بنا دو، گناہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے حرام ہے لیکن تم بنا دو، کیا مطلب ہے؟ یہ ہم یہی کچھ کرتے ہیں کہ ہم رواجوں کے پیچھے لا کے مرے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں لڑکی کا کوئی رشتہ کرتے ہیں، لڑکے والے آتے ہیں جتنے ہیں ان کے جوڑے بنائیں، اس نے کہا کیا کہا، شادی آپ نے ایک لڑکی کے لڑکے سے کرنی ہے، اسے چاچے مامے تائے چاچے نانا نانا سارے اٹھ کے آ جائیں ساڑھے جوڑے بناؤ، یہ کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کرنا تو نہیں تھا لیکن اب کیا کریں، رواج ہے نا، رواج کو ختم کون کرے گا؟ جس نے ڈالے وہی ختم کریں گے نا۔
صرف ہم اپنا پیسہ بس اسی بات سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ فلاں رشتہ دار کو جوڑا نہیں دیا میرے، یا پھر جوڑا دیا تو ہمیں پسند نہیں آیا۔ بہتر نہیں آپ رسم ختم ہی کر دیں، ایک ہی بات سننا پڑے گی نا کہ دیتے نہیں، نقص تو نہیں نکلیں گے نا۔ جیسے وہ یہ بات اچھی تو نہیں ہے ویسے جو میں بتانے لگی ہوں، میرے ابو کہا کرتے تھے کہ کام کریا کرو، کوئی گل نہیں، گلاں سننیاں پینیاں، کام نہیں کرو گے تو کوئی نہ کر دی نہیں تو کرو گے تو بڑے نقصان بڑی گلاں سننیاں پینیاں، لیکن کام کرنا ہے، ان باتوں سے گھبرا کے کام نہیں چھوڑ دینا۔ جیسے دیکھیں نا وہ ایمان لاتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا، جب دیکھتے تھے ہائے نماز بھی پڑھنی ہے 5، روزے بھی رکھنی ہے، ہائے زکوٰۃ بھی، نہ بابا ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی دین کی چیزوں کا ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، دنیا کی ہم نے الٹی سیدھی ہو کے کرنی ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو کل کو پوچھیں گے بھی نہیں، جب انہیں جوڑے مل گئے تو کون میں کون، بات ختم۔ پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو انہیں بلائیں آئے ذرا، تو کہتے ہیں نہیں سے نہیں آتے ہیں، جوڑے لینے کے لیے تو اب آگے تھے، اب اگر صلح کے معاملے میں بلائے گئے تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں آتے۔ یہ ہم کب عقل ہمیں کب آئے گی؟ یعنی ہر موڑ پہ ہم دھکے بھی کھا رہے ہیں، مایوس بھی ہو رہے ہیں، اندر اندر کڑ بھی رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو ہم کیوں نہیں ایک اللہ کو راضی کر لیتے؟ بات ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ کو راضی کر لیں گے نا تو انشاءاللہ کل کو یہاں کے ناراض ہوئے لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگ گئے پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچنا، اللہ ناراض تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے لیے۔ بس وہ بیٹیوں کی یہ کرتے ہیں نا کہ یہی کہ ہاں، پھر ان کو باتیں نہ ہوں، بات پھر یہی پہلے بات کلیئر کیوں نہیں کر دی جاتی؟ پہلے بات اگر ہم کلیئر کر سب دینا، کو تو علم ہو ہی دیکھیں گا۔ رشتہ جہاں ہونا ہے وہیں پہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ میں چلو اپنی ذاتی بات بعد میں جا کے بتا دوں گی چھوٹی بیٹی کے رشتے کی۔ تو یہ جو ہمیں جب انجام سامنے آ گیا پھر کیا فائدہ؟ پھر تو پچھتاوے کا وہ یوم الحسرہ یوم الندامہ، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے، حسرت ہی رہ جائے گی کہ ہائے میں نے اللہ کا کہاں مانا ہوتا ہے۔ حسرت سے کہیں گے یا لیتنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا، تانا ساداتنا و کبرانا، اپنے بڑے سرداروں اور بڑے جو تھے ان کا کہنا مانا، فضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، تو ہم نے ان کو کیوں مانا؟ لیکن کیا فائدہ، یہاں تو ہم مانتے رہے، چھوٹی چھوٹی رسم نہیں ہم چھوڑتے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، بدعتیں نہیں چھوڑتے صرف اس لیے کہ سسرال ناراض ہو جائے گا یا میکر ناراض ہو جائے گا۔ جائیداد کیوں نہیں مانگتے؟ بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ وراثت میں حصہ کیوں نہیں مانگتے؟ کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ ادھر ہم کیوں نہیں رسمیں چھوڑتے کہ سسرال ناراض ہو جائے گا؟ یعنی میکر اور سسرالی راضی کر، اللہ نے بنایا نسبہ و صہرا، خاندانی نظام سسرالی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اس سے نہیں بنائے کہ ان کے پیچھے لگ کے میری نافرمانیاں کر دیں۔ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعے میرے ساتھ جڑو۔ لیکن ہم جو ہیں کوشش کریں، دیکھیں میری بات سے، ہم یہاں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو جب اس کے بعد مرضیاں اپنی کرنی ہے تو پھر اس کو سیکھنے کا، جب پہلے بھی ویسے تھے اور اس کو سیکھ کے بھی ویسے رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنی دفعہ آپ نے پڑھا اس سبق میں، فحل من مدکر، فحل من مدکر، کتنا پیارا انداز ہے کہ کوئی تو کسی انداز سے تو نصیحت پکڑو نا، ایک مثال دی ہے، دوسری تیسری، کوئی تو نصیحت حاصل کر لے۔ لیکن نصیحت حاصل تبھی ہوگی جب میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہے ہماری اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو چہروں کے جب گھسیٹے جائیں گے تو استغفر اللہ، کہا جائے گا بذاب چکھو دوزخ کا۔ ہر چیز کو ہم نے اندازے سے بنایا تھا، ہمارا تو حکم صرف پلک جھپکنے کی مانند ہے، یعنی ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہم نے اندازہ کیا ہوا ہے، اور جب وہ آ جائے گی قیامت تو پلک جھپکنے میں بھی دیر لگتی ہے، اس سے بھی جلدی آئے گی۔ اور ہم نے ہلاک کیا تمہارے طریقے والوں کو، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے دندناتے پھرتے ہو کہ طاقتور ہو، نعوذ باللہ نبی تو یتیم ہے، صاحب دولت بھی نہیں ہے، تو تم کن باتوں پہ اترا رہے ہو؟ تم سے پہلے بھی جو اتنے طاقتور قومیں تھیں تمہارے طریقے اختیار کیے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تم ان سے سبق سیکھ لو۔ ہر ایک چیز ہم نے صحیفوں میں رکھ دی ہے، ہم نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا، سب ظاہر کر دیا ہے، ہر چھوٹا بڑا لکھا ہوا ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے نا، قیامت کی جب اپنا مال نامہ سامنے دیکھیں گے کہ یا لیتن مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ شمار کر کے رکھ لیا۔ کہا ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وہ بھی لکھا جائے گا، سی اور اف والی بات وہ بھی فرشتوں نے لکھنی ہے۔ آپ چاہیں کہیں میں تو ویسے ہی بڑا تانگ آ کے کہا تھا، نہیں میں تو ویسے کہا تھا،
فرشتوں سے یہ نہیں پوچھا، فرشتوں نے یہ نہیں دیکھنا کیوں کہا تھا، فرشتوں نے بس لکھنا ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کیوں کیا کیسے تو جواب اللہ کے سامنے ہوگا، فرشتوں کا ہم نے جواب نہیں دینا، جواب دہی اللہ کے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، نبی وسلم کی زندگی کو اپنا کے، اور والدین کی نافرمانی سے بچیں، والدین کو ستانے سے بچیں۔ والد کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور والدہ کی دعا عرش کو پھاڑ دیتی ہے، عرش کو چیر کے آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اولاد اتنی زیادہ اس سے نافرمان ہو جائے کہ مائیں تہجد میں بھی جاگ جا کے دعائیں کر رہی ہیں، دن میں چلتے پھرتے دعائیں کر رہی ہیں، پھر اولاد مان ہی نہیں رہی، تو سوچے وہ بچہ جو اس وقت اتنا نافرمان، کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے ہے، تو اپنا انجام تو سوچے کیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی میں اگر وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی بات مان کے اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، یا والدین کی بات مان لیں، بچے باہر کھیلنے جاتے ہیں، گیموں میں جاتے ہیں، والدین کہتے ہیں دیکھو نہ جائے کرو ایسے لڑکوں میں، اگر وہ بات مان لیں گے ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو وقتی طور پہ دوستوں کے ساتھ کھیل کے خوش تو ہو جائیں گے یا اپنی خواہشات کو پورا کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا انجام، وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو قرآن مجید ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم برائیوں سے باز آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا، ان کا کہنے ماننے کا حکم دیا، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں، پھر نہیں، باقی ہر بات میں کہنا ماننا ہے۔ حضرت ابراہیم رہ تو نہیں رہے تھے نا، حضرت اسماعیل کے ساتھ رہ تو نہیں رہے تھے، جب پہلی بیوی کے پاس گئے تو اس سے بتایا کہ وہ گئے ہوئے ہیں، وہ بس کچھ نہیں ہے، ایسے گزارا یہ گزارا، تو کہا اسے کہنا دہلیز چینج کر لو، دہلیز چینج کر لو، سمجھ گیا، حضرت اسماعیل طلاق دے دیں، دوسری شادی کی تباہ کیا، اس کا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا گزارا ہے، اسے کہنا یہ قائم رکھو اس کو۔ یعنی والدین کے کہنے پہ ایک چیز کو اپنانا اور ایک چیز کو چھوڑنا، اس لحاظ سے کہ جب وہ شرع کے مطابق بات کریں، کیونکہ اس نے نہ شکری کی بیوی نے، تب حضرت ابراہیم بلا وجہ تو نہیں، نہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے، نہ پتہ تھا کیا رویہ کیا نہیں، اس کے انداز سے پتہ چل گیا کہ یہ عورت نہ شکری ہے، دوسرے کے انداز سے پتہ چل گیا شکر گزار ہے۔ تو چونکہ وہ نبی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ شکری بیوی رہ گئی، تو پھر اس کی تربیت کا کیا ہوگا، سارا کچھ جو والدہ نے کی، حضرت حاجرہ نے جو تربیت کی تھی، اس کے پھر اثرات ایسا ختم ہو جانے تھے نا، اس لیے شکر گزار بیوی کو کہا کہ اختیار کرنا۔ تو جب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بعد والدین کو راضی کرنا ہے، رشتے ہم نا والدین کے مقابلے میں سہیلیوں کو راضی کر لیتے ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نا ماں باپ اتنے غصے سے ماں باپ کے ساتھ بولیں گے سہیلیوں کی خاطر، سہیلیوں کی خاطر اتنی بری طرح والدین کے ساتھ یا دوستوں کی خاطر لڑکے اتنی بری طرح بولتے ہیں اپنے باپ یا ماں کے ساتھ کہ انہیں کوئی لحاظ نہیں رہتا کہ یہ ماں باپ ہیں، وہ تو سہیلی ہیں، وقتی طور پہ چند گھنٹوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں پھر گئی، انہی کے ساتھ موبائل پہ ہم لگے رہتے ہیں۔ جو ماں باپ ہمدرد ہیں ان کے پاس بیٹھ کے بھی ہم ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، بے شک پتہ ہے ہمیں ان کا، ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہی، ہمارے سامنے نہیں ہیں، سامنے ماں باپ بہن بھائی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ان کو اہمیت دے رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ سارا دھوکے کا سامان ہے نا، تو ہم نے اس دھوکے سے نکل کے باہر آنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو بغات و نہر میں ہوں گے، کس کے پاس، بادشاہ قدرت والے کے پاس، یعنی جنت میں میزبان کون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو سوچیں تو صحیح، ہم کسی کے گھر پہ دعوت دینا کوئی اچھا عہدے والا دے گا، بڑے فرض ہیں، آج ہمیں اس نے بلایا ہوا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ ہم ذرا سی ویسے کوشش ہے کہ اپنے نفس کو مار لیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ان کے حساب میں سے آپ کے لیے کچھ نہیں، آپ کے حساب میں سے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنا اپنا مال نامہ درست کر لیں، کوئی کسی کے مال نامے میں نہ کوئی دخل کر سکتے ہیں نہ کوئی نکال سکتے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن، قسم ہے رحمان کی، یعنی رحمان ہونے کا سب سے بڑا جو احسان ہے، علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا، کیونکہ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنے سے جملے کو اتنا اس نے سراہا، اتنی اس کی قیمت پائی کہ پورا قرآن میرے سامنے رکھ دیا کہ آ جاؤ صراط مستقیم اس کتاب میں ہے، اتنی سی کتاب ہے۔ اگر اس کو ہم نے پڑھ کے اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیا تو یقین جانے اس سے بڑھ کے پی ایچ ڈی کوئی ہے ہی نہیں، اور بغیر پیسے کے وقت چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے اور عمل چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی پلاٹ نہیں بیچنا، کوئی زیور نہیں بیچنا، کچھ نہیں کرنا، وقت جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔
تاکہ شیطان نے جو ہمارے وقت میں بے برکتی ڈال دی ہے نا اس میں برکت پیدا ہو جائے. جتنا وقت اس کو دیں گے وہ اللہ کے یہاں ظاہر ہے عبادت بن کے لکھا جائے گا. اور پھر انسان کو پیدا کیا اس سے بیان کا طریقہ بھی سکھا دیا, یعنی قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق کر کے اس کو طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح آگے اس کو خود بھی اپنانا ہے اور بیان بھی کرنا ہے. سورج اور چاند گردش میں ہے, یعنی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں سارے, دن کو سورج ہے رات کو چاند ہے, اور بوٹیاں اور درخت. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں جو قرآن سکھایا اس لیے کہ تم اس قرآن کے دائرے کے ارد گرد ہی رہنا ہے. تم نے جس طرح کہ سورج چاند اللہ نے جو دائرے مقرر کر دیے, کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. نہ سورج آگے بڑھ سکتا ہے چاند سے, نہ چاند سب لے جا سکتی ہے, نہ رات سب لے جا سکتی ہے دن سے. جو اللہ نے مقرر کر دیا وہی ہے. لیکن انسان ہے جو اللہ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. انسان ہی سرکش ہے جو اللہ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, باقی کوئی چیز سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرتی. آسمان کو ہم نے بلند کر کے اس میں ترازو رکھ دیا, توازن رکھ دیا, یعنی یہ ستارے یہ جتنی کیا اکشیں اوپر آسمان میں ہیں کوئی ان میں سے گر نہیں پڑتا نا. اللہ نے انہیں توازن سے رکھا ہوا ہے, توازن برقرار ہے. اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ دیکھو توازن میں حد سے نہ بڑھنا اور وزن قائم کرنا, انصاف کے ساتھ اس میں کمی نہ کرنا. یہ مراد ناپ تول نہیں ہے, صرف ناپ تول کا تو ذکر دشیاب کی قوم میں آ گیا. یہ ہے اس دنیا میں رہ کے جو تمہارے اندر حدود قائم کر دی ہیں, تل کا حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے دین کے قریب بھی نہ جانا, ولا تعتدوا, ان سے زیادتی نہ کرنا, آگے نہ بڑھنا. جو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں وہ سب ادا کرتے رہنا, اس میں کمی اور زیادتی نہ کرنا. جس طرح باقی مخلوق نہیں نہ ہٹ رہی اپنے دائرے سے, تم بھی اپنے دائرے میں رہ کے چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یہ وہ مراد ہے یہاں پہ. اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دی, یعنی فرش بنا دیا پیچھے آپ نے پڑا, زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. اب اس زمین میں پاریر پھل بھی ہیں, کھجوریں بھی ہیں غلافوں والی, دانہ ہے بوسے دار بھی اور خوشبو والا بھی, یعنی چارہ بھی اور خوشبو والا بھی. اسی زمین میں اللہ نے, یعنی اس سے یہ مراد ہے یعنی بہت اچھے عمل کرنے والا اور کم عمل کرنے والا, یہ بھی مراد آتا ہے کہ نیک عمل کرنے والا جس سے کہ آگے روشنی ہی پھیلے گی, اور بوسا وہ بھی کام آتا ہے لیکن زیادہ چیز تو وہی ہے نا جو خوشبو والا دانہ ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے. تو اس طرح جب وہ اسلام قبول کر کے اسے روشنی آگے پھیلائے گا تو اس کی زیادہ قدر ہوگی. تو فبی الحکمت کا زبان دیکھو اے جنو انس, ان نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد اب بتاؤ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. آگے پھر نعمتیں بیان کر رہا ہوں میں, تو بتاؤ اپنی پیدائش پہ بھی غور کر کے دیکھو, اللہ کی مہربانی پہ غور کر کے دیکھو, اور پھر تم اپنی زندگی میں توازن لے آؤ, کیونکہ تم امت اوسط ہو, اعتدال کی امت ہے. آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, بہترین کام ہے جو درمیانے درجے کے ہیں, نہ حد سے اوپر جاؤ نہ حد سے نیچے گرو. تو اللہ تعالیٰ میں اعتدال اور امت اوسط بننے کی توفیق عطا فرما دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس واشفی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین, آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. مجھے پتہ کر دیا تم کرتی ہیں.